شالوم، کنگڈم منسٹریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو لائٹ ٹی وی کے لیے فلمائی گئی ہے۔ آج ہم 30 منٹس کے اس ایپیسوڈ میں کرنتھیوں کی کتاب میں سے اہم نکات پر غور کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقدس پولس رسول، جو کہ پہلے ساؤل نام کے ایک یہودی قبیلے کے فریسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پالوس سب سے پہلے وہ ایک اونچے ادارے میں گئے اور اس وقت کے سب سے اعلیٰ درجہ کے مکتبہ فکر کے حامل اداروں، فریسیوں اور صدوقیوں کے درمیان پروان چڑھے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی ادارے تھے۔ وہ خدا سے دور مذہبی عقائد میں بڑے ہوئے، لیکن ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی مطالعہ کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور وہ پرانے عہد نامے میں سے پیدائش سے لے کر ملاکی تک بذریعہ آیات سند پیش کر سکتے تھے، لفظ بہ لفظ۔ انہوں نے بہت مطالعہ کیا۔ ان کے پاس اس وقت کے تمام اسناد یا سرٹیفکیٹ تھے۔ پولس نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی اور وہ ایسے شخص بن گئے کہ جس کے نام کے سبب کے ساتھ تمام القابات اور خطابات لگے تھے۔ وہ تمام اداروں میں گئے اور بڑے بڑے استادوں سے علم حاصل کیا، مگر ان میں انسانی حکمت داخل ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں وہ ان عقائد کے خود بھی قائل تھے۔ وہ خود بھی نابینا تھے۔ وہ نابینا نہیں جسے مسیح خداوند نے رسول بنانے سے پہلے گھوڑے پر نابینا کر دیا تھا، بلکہ انسانی یا دنیاوی علم نے انہیں اندھا کر دیا تھا تاکہ وہ یشوع ہا مشیاخ، یا جنہیں ہم مسیح خداوند یا ایمانویل کہتے ہیں، کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ اسی لیے لکھا ہے، ہمیں روح میں مستعد رہنا چاہیے، کیونکہ موسوی شریعت کے مطابق سب کو مرنا ہے۔ کوئی جان ایسی نہیں جسے موت نہ آئے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے اس کی عبادت کریں، یعنی روح القدس کی رہنمائی میں۔ آپ کو روح اور سچائی سے اسے قبول کرنا ہے، اور اس دنیا کی سچائی اس کا بیٹا ہے، جو خود کلام خدا کی صورت میں نیچے اتر آیا اور ابن آدم بن گیا، ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی اور دنیا کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ، تاکہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے نجات پائے۔ اور پولس آگے جاری رکھتے ہیں باب 2 میں، اور لکھا ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا، تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح، بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ اور وہ جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ پولس سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم دوسرے لوگوں کے درمیان ہوں تو ہمیں مسیح کی خوشخبری کے سوا کچھ اور بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یعنی مسیح وہاں دوست بنانے نہیں آئے تھے، اور نہ حکمت کی باتوں سے لبھانے، بلکہ وہ تو انہیں حق سے روشناس کروانے آئے تھے، تاکہ وہ حق یعنی سچائی کو قبول کر سکتے، اور یہوہ باپ کی روح اور سچائی سے عبادت کرتے اور نجات پاتے۔ پولس رسول جاری رکھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے،
بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمیوں کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ مگر ہم نے اب یہ روح پا لیا ہے، اب ہم نے اس دنیا کے روح کو نہیں پایا، یعنی اس دنیا کے برعکس روح کو پایا، لیکن یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسان کی حکمت نے ہمیں سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، لیکن جو روحانی ہے وہ سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا، سو ہم پرکھ نہیں پاتے، یعنی یہ بڑی بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اب لکھتے ہیں، او میرے خدا، جب ہم مسیح کی محبت جان جاتے ہیں تو کہہ پاتے ہیں کہ گناہ تو گناہ ہے، یہ ہمیشہ گناہ ہی رہے گا، ہمیں کسی کو پرکھنے کا حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا۔ کئی سال پہلے میں بھٹک گیا تھا اور اب میں نے نجات پائی ہے۔ کوئی آدمی جو آج گناہ میں بھٹک گیا ہو سکتا ہے وہ آج یا کل مسیح کو پا لے اور نجات حاصل کر لے۔ ہم نتائج سے لا علم رہتے ہیں، کسی کی زندگی کے نتائج سے، لیکن ہم سچائی اور مقدس صحائف کے مطابق پرکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو بڑی شائستگی سے بتا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، میرے بھائی، یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، کلام کے مطابق آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلیں اور واپس آ جائیں، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہوگی۔ اس کے لیے مختلف طرح سے سوچیں، اس دنیا کی طرح نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں مسیح کی طرف واپس لائیں، کلام اور سچائی کی طرف، بڑی شائستگی کے ساتھ۔ ہم مسیح یا ایمینول یا یہوشوا کی گواہی کو تبدیل نہیں کر سکتے یا مقدس صحائف کی سچائی کو جھٹلا نہیں سکتے۔ میں ایک منٹ کے لیے وقفہ لیتا ہوں، اور وہ حقیقت بیان کی گئی ہے باب کے آخر میں، باب 2، اور میں اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہاں پولس رسول کا مدعی گفتگو کیا ہے پہلے 2 ابواب میں، لیکن یہ سلسلہ 5ویں باب تک چلتا جاتا ہے۔ مسیح کے انگور کے درخت میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح میں ہماری پیوند کاری ہوئی ہے۔ پیوند کاری یعنی 2 پودوں کو باہم ملانا، ان کو 7 ماہ بعد علیحدہ علیحدہ شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ پودا کس کا حصہ تھا، یا یہ پہلے والے کا حصہ بھی تھا جس میں اس کو پیوند کیا گیا تھا۔ جب مسیح خداوند ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں تو ہم ان کے فضل سے تقدیس حاصل کر لیتے ہیں، ہم اس کی مقدس قربانی میں جینے لگتے ہیں، اس کی گواہی اور کلام میں۔ تو
اس طرح پیوند کاری کے لیے کوئی اور راستہ نہیں، اور جب ہم اس میں پیوند ہو جاتے ہیں تو ہم اسرائیلی بن جاتے ہیں، ہم عبرانی بن جاتے ہیں، تو ہم حصہ بن جاتے ہیں مسیح کی خوشخبری کا اور خدا کے کلام کا۔ جن چیزوں سے مقدس پولوس کو سامنا کرنا پڑا، ہم بھی آج انہی باتوں سے دوچار ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہاں خدا کی چوکی یعنی زمین پر 50,000 سے زائد تغیرات ہوئے، اور مسیحیت میں بے شمار مسالک اور عقائد نے جنم لیا۔ یہ سب حدود و قیود ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس داؤد کی کنجی ہے، میں صحیح راستے پر ہوں، میں جانتا ہوں، میرے پاس ساری حکمت ہے، میں سارے صحائف کو کھنگال چکا ہوں۔ پولوس کو سب سے پہلے جس کا سامنا ہوا وہ تفرقہ تھی، جو کہتے تھے میں کیفا کا ہوں، میں اپولوس کا ہوں، میں پولوس کا ہوں، میں تیموتھیوس کا ہوں، میں مسیح کا ہوں، اور ہمیں بھی آج انہی باتوں کا سامنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بیپٹسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں میتھوڈسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں ایونجلسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سیونتھ ڈے کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مورمن ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیتھولک ہوں، اور کوئی پروٹیسٹنٹ ہوں۔ آپ ان کو 5,000 باکس یا حدود کہہ سکتے ہیں۔ یہ باکس یا حدود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی حکمت ہے، اور سینکڑوں ایسی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ موت کا راستہ ہے۔ آدمیوں کی حکمت کی پیروی نہ کریں، فردوس کی طرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، جو مسیح خداوند ایمانویل یا یہوشوا ہا مشیاخ ہے۔ وہ پہچان نہ سکا کہ مسیحی در حقیقت وہ برہ ہے۔ ساؤل مسیحیوں کو قتل کرتا اور ایذا پہنچاتا تھا۔ اس نے مسیح خداوند یا یہوشوا ایمانویل کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون تھے۔ وہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ مسیح خداوند نے کیسے کیسے معجزات کیے، اور اس دنیا میں پاک یہوہ باپ کے لیے کیسے کیسے کام کیے۔ یاد رکھیں، مسیح خداوند نے ہمیں بتایا تھا کہ تم میرے کاموں کے سبب سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اور تم گواہی دیتے ہو کہ میرا بھیجنے والا کون ہے۔ اور یہ ہم مسیحیوں کے لیے پر بھی صادق آتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کام کریں، کیونکہ ہم عظیم باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں مسیح خداوند میں نئی زندگی، ایک نیا پن عطا کیا ہے، اور ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے جاں فشانی کرتے ہیں۔ لیکن پولوس انسانی حکمت کے سبب اس قدر اندھے تھے کہ وہ مقدس صحائف کا مطلب یوں لیتے تھے کہ ہماری ایک بڑی فوج ہوگی، اور ہم رومیوں کو نکال باہر کریں گے، اور ہم تمام روئے زمین پر قابض ہو جائیں گے، اور سب کو اپنے ماتحت کر لیں گے۔ یعنی در حقیقت وہ اس مقدس برے سے لا علم تھے کہ وہ اس دنیا میں ان سب سے بالا تر، سب سے پہلے رحم اور فضل لے کر آیا، لہٰذا ساؤل ظلم ڈھاتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انسانی حکمت اور تفاسیر نے مقدس صحائف کے غلط معنی گھڑ لیے تھے، اور ہم آج بھی انہی حالات سے دوچار ہیں۔ جب مقدس پولوس کو مسیح خداوند نے بلا لیا تو اس وقت مسیح کی موت کو 50 برس گزر چکے تھے۔ وہ کرنتھیوں کے نام خط لکھتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں کرنتھیوں میں سے پہلا باب۔ میں آپ کو پہلے 5 ابواب پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، لیکن پولس رسول کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس وقت۔ مسیح خداوند کے صعود آسمانی کے بعد کلیسیا تقسیم ہو گئی تھی، عورتیں کلام سنانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور مبلغین کلام سنانے کا ہدیہ وصول کر رہے تھے۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں میں ان سب باتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ آج ہم کلیسیائی تقسیم سے متعلق بات کریں گے۔ یہاں یہ ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ عقائد میں اختلاف آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پولس رسول پہلی ترجیح میں یہ خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم بھٹک جاتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب نے
مسیح خداوند میں بپتسمہ لیا ہے، یا ایمانویل یہوشوا، ایمانویل یہوشوا میں، نہ کہ کسی اور چیز میں۔ کوئی اور ذریعہ نجات نہیں، کوئی اور نہیں جس نے ہمیں مقدس صحائف عطا کیے۔ تو مقدس پولس رسول کو اندھیرے کے 3 دن تک اندھا پن برداشت کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ ان کو بینائی واپس حاصل ہوتی، وہ بپتسمہ لیتے اور ایک رسول کا درجہ حاصل کرتے۔ ان کو اندھیرے کی تنہائی میں جانا پڑا۔ ان کو مقدس صحائف کے حقیقی معنی واضح ہونا شروع ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کو کس نے اندھا کیا ہے، اور جب وہ گھوڑے پر تھے تو کس نے ان سے بات کی تھی۔ وہ کون تھا جس نے انہیں پکارا اور کہا، تم مجھے ایذا پہنچا رہے ہو اور میرے لوگوں کو۔ ان کو انسانی حکمت اور تمام بڑے علماء کی تعلیمات سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، تمام دنیا کے اسرائیلی قبائل کے علماء سے۔ پولس نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی، اور اس نے ان کی قوت فہم کو منجمد کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ان کی تفاسیر پر انحصار کیا تھا، نہ کہ بلا واسطہ وہ مقدس صحائف کو پڑھتے یا روح القدس سے رہنمائی حاصل کر کے حقیقی خدمت کر سکتے تھے۔ آج ہم حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں پہلے کرنتھیوں میں سے، جو 1560 کی جنیوا بائبل پرانی انگلش کا ترجمہ ہے۔ ہم پہلے باب سے پڑھنے لگے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستھینیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے، جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اب اے بھائیو، اب یہ آیت نمبر 10 ہے۔ یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو، اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ پولس رسول یہاں وضاحت کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ کرنتھیوں کے لوگ آپس میں باہم یک رائے ہو کر، جو کلام خدا اور مسیح خداوند کے تابع ہو، مل کر رہیں۔ وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں حقیقی سچائی میں چلنا چاہیے، نہ کہ کسی آدمی کی باتوں میں، اور نہ کسی ذہنی و جذباتی کیفیت میں۔ اگر یہ مقدس صحائف میں سے نہ ہو تو اسے نکال باہر کریں۔ ہمیں جس کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، خدا نے کوئی بھی کمی نہ چھوڑی۔ خدا کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں ان صحائف سے مل جاتا ہے۔ یہ ضخیم خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، سونے اور جواہرات سے زیادہ۔ علم و حکمت خدا سے مانگنی چاہیے، اور یہ روح القدس کی رہنمائی میں ہمیں ان صحائف سے حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں، اور لکھا ہے، کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، بلکہ خوشخبری
کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا، میں تمہارے پاس کلام یعنی الفاظ کی حکمت بیان کرنے نہیں آیا، اور نہ آدمیوں کی حکمت، بلکہ انجیل یعنی خوشخبری، مسیح خداوند کی خوشخبری، جو ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ جو کوئی اس کی طرف دیکھے، یا ہم میں سے کوئی ماضی میں چلا جائے اور صلیب پر اس کی قربانی کو دیکھے اور یقین کرے کہ وہ ہمیں بچائے گا، تو وہ ہمارے درمیان آ جائے گا اور ہماری زندگیاں تبدیل کر دے گا، بالکل ایسے جیسے ماضی میں اسرائیلیوں کی جب وہ بیابان میں شیطان سے دوچار تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو سانپ کاٹ لیتا تو وہ بلی پر پیتل کے سانپ کو دیکھتے اور شفا پا لیتے، یہوہ میں اپنے ایمان کے سبب۔ مسیح کو اونچے پر چڑھایا گیا تمام انسانوں کے لیے، تاکہ جس کسی کو اس جہاں کے بڑے اژدہا یعنی ابلیس نے کاٹا ہو، وہ اس کی طرف دیکھیں اور وہ بھی اسی طرح شفا پائیں۔ وہ ان کو یکجان رہنے کے لیے التماس کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ وہ ایک سوال کر رہے ہیں، جو یہ ہے کہ کیا خدا نے اس جہاں کی حکمت کو بے وقوفی قرار نہیں دیا؟ تو وہ جاری رکھتے ہوئے بتاتے ہیں، اور لکھا ہے، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ یہ صرف پاک کلام سے ممکن ہے۔ اس کے لیے کسی مخصوص عمارت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی مخصوص فرقے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف ملتی ہے مسیح خداوند ایمانویل اور پاک یہوہ سے رشتہ قائم کرنے سے، اور اسی کے ذریعہ سے ہمیں پاک روح ملتا ہے، تاکہ ہم آسمانی باپ کی مرضی پوری کر سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں، ہمارے گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ سکیں اور ہم شیطان سے رہائی پا سکیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ سچ میں حالت جنگ میں ہیں، ہم روحانی طور پر حالت جنگ میں ہیں۔ اگر آپ خود کو ایک ڈبے میں محدود محسوس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مقدس پولس رسول اگلے 2 ابواب میں بتاتے ہیں، اور وہ چیخ کر ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اب بھی فردوس کے راستے کی بجائے خود کو ایک محدود ڈبے میں محسوس کرتے ہیں، اور بجائے یہ کہ آپ دعویٰ کریں کہ صرف مسیح ایمانویل ہی میرا رہنما ہے، اگر آپ مجھے ایک ڈبے میں رکھتے ہیں، ایک ایسے ڈبے میں رکھتے ہیں جو پاک روح کا ہے، تو آپ مسیح کی خدمت کرتے ہیں۔ میں یہاں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، یہ بڑی عامیانہ سی بات ہے، یہ دنیاوی باتیں ہیں، اور مقدس پولس رسول ہمیں اگلے 2 ابواب میں بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک رکاوٹ کو ٹھوکر ماری ہے، اور اگر آپ اب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں تو آپ جسمانی ہیں، اور آپ اب بھی اپنے جسم کے تابع ہیں۔ آپ کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک مسیح خداوند یشوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آئیے ہمارے ساتھ ہم اس سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ اپنا دل اس کے سامنے کھول دیں، کہیں خلوت نشینی میں جائیں یا اپنے دل میں دھیان لگائیں۔ آپ کو کسی ڈبے کی ضرورت نہیں کہ ڈھونڈیں اور اس میں بیٹھ جائیں اور مسیح کو تلاش کریں۔ وہ ہمارے ساتھ قریبی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اور اس کو اندر آنے دیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی
بدکاری کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر نہیں جانتے کہ جب ہم یہ کتاب نہیں کھولتے اور اس کی مرضی دریافت نہیں کرتے کہ کس طرح زندگی گزاریں، ہماری نجات صرف مسیح خداوند کو قبول کرنے سے ممکن ہے۔ یہ اس کی قربانی اس کے خون کے وسیلہ سے ممکن ہوگا کہ آپ موت کی حدود کو پار کر کے اپنے آپ کو فردوس میں پائیں گے۔ اور اگر آپ بپتسمہ لیتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے تابع ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں موت پاتے ہیں، تو یقیناً آپ ایک مقدس روح بن جاتے ہیں۔ آپ اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ لامتناہی سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، تیرے بیٹے اور پاک روح کے لیے تیرا شکر ہو، اس عظیم قربانی کے لیے جو یہوشوا ہامشیاہ مسیح خداوند ایمانویل نے ہم سب کے لیے دی۔ اے باپ، میں صلیب پر تیرے بیٹے کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کو تمام دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر جان لیا ہے۔ اے پاک یہوہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اور پاک برے کے، کیونکہ تو اس کے لائق ہے۔ کوئی اور نام اس لائق نہیں مگر یہوشوا ہامشیاہ ایمانویل مسیح خداوند مقدس برے کا، جس نے سب کچھ دے دیا اور ہم سب کے لیے دکھ اٹھائے تاکہ ہم تیری محبت کو جان سکیں۔ مسیح خداوند، میرے دل میں آئیے، میرے ذہن میں آئیے، وہ سب چیزیں نکال دیجیے جو تیری منشا کے برخلاف ہیں، تاکہ میں تیری بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ آج کے دن مجھے نیا بنا دے۔ اے باپ، مجھے ایک نیا دل عطا کر اور ایک نیا ذہن عطا فرما، اور تیرے آئین اور سچائی کا راستہ میرے سامنے رہے، تاکہ میں دنیا کی حکمت سے دور رہ سکوں، ان کے جھوٹ سے، ان کی غلط تعبیروں اور تفسیروں سے، اور روح اور سچائی سے مجھے ہمیشہ کی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرما جو تیرے بیٹے میں ملتی ہے۔ اے باپ، ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ آمین۔ پاک برے ایمانویل کے نام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ اب بھی خود کو ایک محدود ڈبے میں محسوس کرتے ہیں تو باہر آئیے۔ مسیح خداوند تمام زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں اور تمام حد بندیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور تمام دیواروں کو، تاکہ آپ مزید اس میں نہ رہیں، تاکہ آپ اس میں آزاد ہو جائیں اور اس میں سکونت کریں۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے ڈبے سے باہر آئیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دیں یا چرچ جانا چھوڑ دیں، مگر اپنی پہچان کو ایک ڈبے تک محدود نہ کریں، بلکہ آپ کی شناخت مسیح ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کس کی خدمت کرتے ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند مسیح ایمانویل کی، اور اسی کے روح سے ہم نے نجات پائی، اور اسی کے روح سے ہم اس دن کے لیے اٹھا لیے گئے اور روز قیامت کے لیے تیار کیے گئے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ دوبارہ سے کرنتھیوں باب 1 سے 5 تک جو طرح طرح کے فرقوں اور ڈبوں سے متعلق ہے مکمل احاطہ کرتے ہیں۔ یہ فرقے اب ہزاروں میں ہو گئے ہیں، لیکن اپنا مطالعہ جاری رکھیں اور پاک روح سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ یہ پاک روح ہی ہے جو ہمیں حکمت عطا کر سکتا ہے، آدمیوں کی حکمت نہیں، کیونکہ آدمیوں کی حکمت بے وقوفی کی موت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے باہر آئیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج وقت دیا، شکریہ کہ آپ نے کنگڈم منسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہے۔ آپ اگر پاکستان اور انڈیا کے ناظرین ہیں تو آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی اتنا ہی لطف اٹھایا ہوگا جتنا کہ میں نے اس کو بیان کر کے۔ شالوم، شالوم۔ یہوہ آپ کو برکت دے، مسیح خداوند یا ہمارے یہوشوا ہامشیاہ کے نام میں، آمین۔